بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، علوم علم حاصل کرنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مرشد کامل کی تلاش میں نکلے۔ اب آپ کا رخ عراق کی طرف تھا۔ راستے میں نیساپور کا شہر تھا جس میں حضرت ہارون رحمت اللہ علیہ آرام فرماتے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ابھی تک ایک عام طالب علم کی حیثیت سے کہ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، مگر شیخ نے جب آپ کی طرف کوئی دھیان نہ دیا تو خواجہ صاحب عقل نے فریب کیا کہ یہاں پر تیرے مقدر کا کچھ بھی نہیں ہے، تو دوسرے آستانے پر چلا جا۔ خیرات کی بڑی شرکسی بڑی خوفناک تھی، مگر آپ نے ہمت سے اس پر قابو پا لیا اور مسلسل حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے۔ پھر ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اپنی خواہش کا اظہار کرتے میری دلی تمنا ہے کہ حضور مجھے مستقل غلامی کا صرف بخشیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا اشارہ ولایت کی طرف تھا۔ اس کے جواب میں حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے بیٹا، مجھ سے اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھتا، تمہارا بھاری بوجھ میں کیسے اٹھاؤں گا؟ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ آپ کو ٹالنا چاہتے تھے، مگر خواجہ صاحب ضد کر رہے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سینکڑوں غلام ہے نا، وہاں پر ایک غلام کے اشارے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے اپنا داون سمیٹتے ہوئے کہا کہ یہ سب کے سب خوش فہمی میں مبتلا ہے، یہ لوگ مجھے مرشد کامل سمجھتے ہیں، مگر ان نادانوں کو کیا خبر کہ ان کا پیر تو خود منزل کی تلاش میں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، ان لوگوں کی طرح میں بھی آپ سے حسن ظن لگتا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ متاثر ہوئے، بغیر یہ نہ رہ سکے۔ پھر شیخ نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا۔ محترم ناظرین، حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر معظم میں تقریباً 2.5 سال تک معزن رہے۔ شیخ جہاں بھی جاتے آپ غلاموں کی طرح ساتھ رہتے، ساری رات محض اس خیال سے جاگتے کہ کہیں پیر مرشد کو کہیں کسی چیز کی ضرورت پیش نہ آ جائے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے آپ کی خدمت گزاری میں اضافہ ہو جا رہا تھا۔ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان کے آس پاس بھیڑ لگاتے رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے جان بوجھ کر کرامت دکھانا بند کر دی تھی۔ لوگوں سے اپنے کرشمے چھپانے لگے، اپنی کمالات پر پردہ ڈال دیا۔ لوگ آپ کا نام سن کر دور دور سے آتے تھے، مگر جب شیخ سے کسی کرشمے اور اظہار کا ارادہ نہ ہوتا تو مایوس ہو کر لوٹ جاتے تھے۔ پھر یہ قصے اہم ہونے لگے کہ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ ایک دنیا دار شخص ہیں، ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بھی اپنی پیر مرشد کی سب روز کا بغور مشاہدہ کرتے، اور عجیب اتفاق تھا کہ آپ نے اس طویل مدت میں شیخ کی کوئی کرامات اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے مرید بھی اس بات سے خفا ہو کر چلے گئے کہ انہیں ابھی تک دست غیب حاصل نہیں ہوا تھا۔ ان مریدوں کے خیال میں شیخ ظاہر علم تو رکھتے تھے، لیکن انہیں باطنی علم سے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بڑے نازک لمحات تھے۔ کہنے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے کہتے کہ کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو، یہاں کچھ نہیں ہے، کہیں اور دیکھو۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بغدمانوں کو اتنا سخت جواب دیتے اور پھر انتہائی ذوق و شوق سے شیخ کی خدمت میں مشہور ہو جاتے۔
ایک بار حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ شہر کی طرف تشریف لے گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ ہر وقت پیر مرشد کے ساتھ رہے تھے۔ اس مرتبہ بھی آپ اپنے شیخ کے پیچھے چل رہے تھے جیسے راجہ کے پیچھے غلام چلتا ہو۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کا تمام سامان خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے سر پر تھا اور آپ اس خوش نصیبی پر اس قدر خوش تھے جیسے دونوں جہاں کی دولت ہاتھ آ گئی ہو۔ شیخ نے ایک غیر آبادی علاقے میں قیام کیا اور پھر عجیب سے لہجے میں خواجہ صاحب سے فرمایا کہ معین الدین صاحب دنیا چلی گئی ہے، اب تم بھی چلے جاؤ۔ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو لوگ اس طرح خالی ہاتھ کیوں لوٹ جاتے؟ آج حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کا بات کرنے کا اندازہ ہی کچھ اور تھا۔ تم کئی سال سے ناکام اور نامراد بھٹک رہے ہو، مگر تم نے کیا پایا؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ رو پڑے اور بولے، شیخ اب میں کہاں جاؤں گا؟ میرا آپ کے سوا دنیا میں کون ہے؟ خواجہ صاحب کہہ رہے تھے اور روتے جا رہے تھے، اب تو میں اکا ہو چکا ہوں، اب مجھے دوسرے کے در پہ آواز لگاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا یہ جواب سن کر حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ بے قرار ہو گئے اور اپنے سینے سے لگا کر انتہائی رقصامی لہجے سے دعا فرمائی، اے رب ذوالجلال معین الدین کو قبول فرما لے، اس نے بے سر و سامانی کے باوجود بھی مجھے نہیں چھوڑا، تو بھی اسے زمین پر تنہا نہ چھوڑ۔ ابھی دعا کے الفاظ ختم ہی نہیں ہوئے تھے، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نور کی بارشوں میں نہا گئے۔ یہ تیز شعاع دل اور دماغ کو روشن کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ کے سامنے سے تمام پردے اٹھ گئے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو الگ کرتے ہوئے پوچھا، معین الدین بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، شیخ کے صدقے میں آج سے لے کر تیز طلع سے دیکھ پا رہا ہوں۔ خواجہ صاحب زاروں قطار رونے لگے۔ پھر شیخ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے تم شراک ہو گئے، ورنہ عشق کے چکر میں لوگ ایک ایک بوند کو ترس جاتے ہیں۔ پھر دونوں سفر کا ارادہ کرتے ہوئے واپس نیساپور تشریف لے آئے۔ محترم ناظرین، در حقیقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی ایک لمبی آزمائش تھی جو کہ کم و بیش 2.5 سال تک چلتی رہی۔ دیکھنا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، اور جب یہ 2.5 سال گزر گیا تو اس کے بعد حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ سے بے شمار کرامات ظاہر ہوئی۔ پھر وہ تمام لوگ جو آپ رحمت اللہ علیہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے سب لوٹ آئے۔ ہزاروں افرادوں نے نیک نگاہوں کرم کی بھیک مانگی، مگر حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے رہے، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے سب معین الدین کے حوالے کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو لے کر مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے، اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد شیخ نے بلند آواز میں فرمایا، الہی معین الدین حاضر ہے، اپنے اس ساجد بندے کو قبولیت عطا فرما۔ جواب میں غیب سے ایک آواز سنائی دی، ہم نے اسے قبول کر لیا ہے، بے شک یہ معین الدین ہے، یعنی دین کا مددگار ہے۔ مکہ مدینہ میں ٹھہرنے کے بعد حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مدینہ شریف میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، شیخ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی حکم دیا کہ آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ریاض قلب کے ساتھ دستی ہوئی آواز میں کہا،
السلام علیکم یا سید المرسلین، یعنی اے رسولوں کے سردار، آپ پر سلامتی ہو۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے سلام کیا تو وہاں موجود تمام لوگوں نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا سلطان الہند، یعنی اے ہندوستان کے بادشاہ، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ اس کے بعد شیخ نے حضرت خواجہ صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا، معین الدین تم بہت خوش نصیب ہو، تمہیں دونوں مقامات پر قبولیت کی زینت عطا ہوئی ہے۔ آنے والے دور میں ہندوستان کے بت خانے تمہارے دور میں مرکز بنیں گے، اور جو وہاں کفر کی دوہری تاریخ پھیلی ہوئی ہے، لیکن آخرکار تم اسلام کا چراغ روشن کرنے میں وہاں پر کامیاب ہو جاؤ گے، اور اتنے بڑے ملک میں تم ہی بادشاہ کہلاؤ گے۔ جنہیں دربار رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بادشاہت کا تاج بخشا گیا ہو، وہ ہند کے تمام بادشاہوں پر غالب آ کر ہی رہے گا۔ شیخ کا فرمان سننے کے بعد خواجہ صاحب نے مدینہ شریف کی مٹی کو چوم لیا اور روضہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں کی جاریہ پکڑ کر رونے لگے۔ روتے روتے یہ حالت ہوئی کہ آپ کی ہچکیاں بن گئی۔